السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اتوار کا دن ہے اور جرمنی فرینکفرٹ کے اندر بہت ہی خوبصورت موسم، اور آج آپ کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت پروگرام لے کے آ رہے ہیں۔ یہ جو علاقہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ریڈ برگ فرینکفرٹ کا علاقہ ہے، اور یہ علاقہ جو ہے یہ تقریباً اس کو کہتے ہیں گلبرگ، جیسے لاہور کا آپ گلبرگ کہہ لیں، کسی بھی شہر کا جو ٹاپ کا علاقہ ہوتا ہے نا، مہنگا علاقہ، یہ فرینکفرٹ میں بالکل لیٹسٹ علاقہ جو آباد ہوا ہے، بلکہ ابھی تک اس کے اندر نئے مکان بن رہے ہیں۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ سائڈوں پہ ابھی بھی یہ ڈیولپمنٹ اور نئے سے نئے گھر، اونچی بلڈنگیں۔ تو آج جو پروگرام ہے وہ یہ ہے کہ ہم ٹی آئی کالج ربوہ یا تعلیم الاسلام کالج، جس کا آغاز قادیان سے ہوا، اس کے بعد ربوہ میں اس کی برانچ بنی، تو اس کے اندر جو بھی طلباء پڑھتے رہے ہیں، خواہ 1 سال 2 سال یا 4 سال، تو اس کے بعد وہ وہاں کے حالات، ملکی حالات یا سیاست یا مذہبی منافرت کی نظر ہو کے مختلف ممالک میں آباد ہو گئے۔ جرمنی کے اندر جو آ کے آباد ہوئے اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے، پھر ان کی فیملیاں بن گئیں۔ یہ دیکھیں ساتھ ساتھ بہت اچھے نظارے ہیں، وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد وہ جب بننے کے بعد کیا کہتے ہیں، یہاں آباد ہونے کے بعد کافی سال گزر گئے، تو جس طرح جو قومیں ترقی کرتی ہیں، جو اپنے مستقبل کا سوچتی ہیں، اسی طرح یہ جو ٹی آئی کالج یا تعلیم الاسلام کالج کے اسٹوڈنٹس جو پرانے تھے، انہوں نے یہ سوچا کہ ہمیں ایک ایسوسیشن بنانی چاہیے جو اپنا مل کے جو طلباء پاکستان میں ابھی پڑھ رہے ہیں وہ بھی ان کا بھی کیا کہتے ہیں فائدہ سوچنا چاہیے۔ اس طریقے سے یہاں ایک تنظیم بنائی گئی، اولڈ اسٹوڈنٹس فیڈریشن ٹی آئی کالج۔ اب وہ کافی سالوں سے مختلف فلاحی کاموں میں ڈونیشن کے ذریعے شامل ہو رہے ہیں اجتماعی طور پہ، لیکن آج جو پروگرام ہے وہ یہ ہے کہ سب مل کے سائیکلنگ کریں گے تاکہ صحت کا خیال رکھا جائے۔ یہ دیکھیں جی، ہمارے جو اولڈ اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے ممبران ادھر تقریباً 10-15 کی تعداد میں پہنچ چکے ہیں، اور ابھی انشاءاللہ تعالی یہ یہاں سے گروپ کی شکل میں روانہ ہوں گے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جن عمر کے ساتھ ساتھ انسان کو صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے، تو آج انہوں نے پلان بنایا ہے کہ یہاں ہم اکٹھے ہو کے یہاں سے انشاءاللہ تعالی سائیکلنگ کے لیے روانہ ہوں گے، اور یہ ابھی یہ دعا کے ساتھ یہ جو ہے آغاز ہوگا اس کا، اس طرح کے ہر جگہ۔ یہ جو علاقہ ریڈ برگ کا علاقہ ہے، یہ فرینکفرٹ کے ایلیٹ علاقوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، یہ بلڈنگوں میں سے بھی دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ بالکل جو لیٹسٹ ترین بلڈنگیں اور لیٹسٹ ترین جو ان کے خوبصورتی کا معیار ہے اس کو ادھر قائم کیا گیا ہے۔ اس علاقے کو کسی وقت انشاءاللہ آپ کو پورا راؤنڈ کر کے دکھائیں گے، لیکن فی الحال اس وقت ہم جو اس مقصد کے لیے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو دوست شامل ہوئے ہیں ان کو شامل کیا گیا ہے۔ سارے پرانے طلباء ہیں سارے ٹی آئی کالج۔ لو جی، ہمارے قافلے کا جو آغاز ہونے لگا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر ماشاءاللہ کافی بزرگ ہمارے اس وقت شامل ہونے لگے ہیں۔ یہ قافلہ رواں دواں ہونے لگا ہے، دعا ہو چکی ہے، اور باقی یہ لگتا ہے کہ تقریباً 1 گھنٹے کا یہ لے جی ماشاءاللہ قافلے رواں دواں ہیں۔ یہ ہمارے اولڈ اسٹوڈنٹ فرام ٹی آئی کالج، خواہ وہ کوئی 2 سال کے لیے گیا ہے، خواہ کوئی 5 سال کے لیے گیا ہے، بعض دوست ایسے بھی ہیں
بس شوق کے لیے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا کہ یہ علاقہ ریڈبرگ فرینکفرٹ کا علاقہ ہے، اور اکثر دوست جو اس وقت شامل ہو رہے ہیں ان میں سے اس علاقے کے قریب رہنے والے ہیں۔ پوری جرمنی میں تعلیم الاسلام کالج اولڈ اسٹوڈنٹس فیڈریشن جو ہے اس کے ممبر کافی بڑی تعداد میں ہیں، لیکن کیونکہ یہ فرینکفرٹ میں ہو رہا ہے پروگرام، اس لیے زیادہ تر دوست ادھر سے شامل ہو رہے ہیں۔ یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں 1 2 3 4 6 7 8 9 10 7 بچے 11 اور پیچھے تقریباً آپ 17 18 لوگ۔ ہاں جی کانو صاحب تواڈے چلدے آج انٹرویو ریکارڈ ہوئے گا انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں جی علاقے سے ہم باہر آ گئے، رہائشی علاقے سے اب یہ آگے سرسبز علاقہ شروع ہو جائے گا۔ دیکھیں لیں جی، یہ دیکھیں اس سائڈ پہ جو آپ سب دیکھ رہے ہیں یہ سارا ریڈبرگ کا علاقہ ہے، اس کی بیک سائڈ پہ سب فرینکفرٹ، وہ اس وقت اسے کلیئر نظر نہیں آ رہا، اور باقی یہ سب کھیت شروع ہو چکے ہیں۔ اور چل آرام سے چلیں، آرام سے، کوئی زیادہ جلدی نہیں ہے، اگر کسی کو جلدی ہے تو کراس کر جائیں۔ باقی یہ دیکھیں جی سائڈ پہ وہ کیونگسٹین کی پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں، اور ساتھ یہ سب کھیت کھلیان ہیں، بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے۔ یہ دیکھو زبردست۔ مبشر کالوں صاحب ہمارے ساتھ ہیں اس وقت، ان سے ذرا 1 2 سوال پوچھتے ہیں مختصر سے۔ کالوں صاحب کون سے سن میں گئے ہیں ٹی کالج ربا؟ میں ذرا بریک چیک کر لوں 1 منٹ ذرا۔ دیکھیں جی کیا زبردست قسم کا نظارہ ہے اس سائڈ پہ، یہ ساتھ موٹر وے جا رہی ہے 5 نمبر، اور یہ 5 نمبر ہی ہے نا جی کون سا 5 نمبر، یہ جو جا رہی ہے جناب وہ جام لائے گی آپ کو ہمبرگ، اور ساتھ ہمارا ٹی آئی کالج روا اولڈ کا قافلہ جا رہا ہے، وہ دیکھیں آگے 5 سائیکلیں ہیں، پیچھے ہمارے کوئی 10 15 بندے اور آ رہے ہیں۔ یہ پروگرام بنایا گیا ہے کہ ہر مہینے میں 1 دفعہ میرے خیال جو سنڈے ہے نا اس میں یہ مل کے سارے نکلا کریں۔ ایک چیز بہت کلیئر ہے کہ جو قومیں اپنی صحت کا خیال نہیں نہ رکھتی وہ کبھی زیادہ ترقی نہیں کر سکتی، تو ہماری اب 70 80 سال کی عمر میں پہنچ کے یہ جو 60 70 یہ بھی صحت کا خیال رکھ لیں، تو یہ جو چھوٹے ہیں جو جوان ہیں ان کو تو پھر اس سے بھی زیادہ کرنا چاہیے۔ ہاں جی کہاں صاحب آپ بتا رہے تھے کون سے سال میں آپ گئے؟ 1965 جس سے جنگ لگی ٹی آئی کالج، اچھا 1965، او ہو اچھا ماشاء اللہ جی، آپ کبھی بھول نہیں سکتے۔ اچھا باقی یہ بتائیں کہ کتنے سال رہے ہیں آپ ٹی کالج؟ 4 سال رہا ہوں، 69 اور جو مقبول یا اس وقت جو پروفیسر تھے وہاں پڑھانے والے ان کے نام کوئی؟ ہم آرٹس کے اسٹوڈنٹ تھے، اچھا سائنس کے جانتے ہیں۔ اچھا ٹھیک، اچھا آواز تھوڑی سی اونچی رکھیں آپ کی۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، اچھا اچھا اچھا۔ ہاں سر یہ بتائیں کہ یہ جو اپنا یہ جو ایسوسیشن بنی ہے، یہ لیں ساتھ آپ کو نظارہ ذرا موٹر وے کا بھی دکھا دیں۔ یہ دیکھیں زبردست قسم، موسم بہت زبردست ہے آج، کوئی گرمی نہیں ہے، بادل چھائے ہوئے ہیں، دھوپ ہو تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے لیکن آج اچھا۔ یہ بتائیں کہ وہ جو ایسوسیشن بنی ہے اس کا مین مقصد کیا ہے؟ دنیا میں جو اہم ترین ادارے ہیں، ہاں جی جیسے نہیں اس کا مین مقصد صرف اس کا وہ ہمارے کالج کے طلباء ہیں، ہاں طلباء کی مدد کرنا جو پاکستان میں ہیں ان کو بھی ڈونیشن جا رہے ہیں نا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ لیں جی دوست ہمارے آگے جو پہلا قافلہ ہے وہ وہاں ویٹ کر رہا ہے، اب ہم یہاں پہنچ کے آگے پھر دیکھتے ہیں کس سائڈ پہ جانا ہے۔ یہ دیکھیں جی یہ ہے سارا ویو آج کا، ہمارا جو اسپیشل پلان بنایا پروگرام بنایا ہے صحت کے لیے۔ یہ دیکھیں ادھر یہ سارے دوست جو ہیں
ادھر اس وقت ویٹ کر رہے ہیں. مبشر کالو صاحب ہیں. اس کے بعد تھوڑا اپنا نام میرا مبشر کالو صاحب اپنا نام بتاتے جائیں تاکہ عبداللہ ڈوگر صاحب ہیں مشہور شخصیت. عرفان احمد خان صاحب ہیں. عدیل احمد صاحب ہیں. ذاک ڈوگر صاحب ہیں. عبد القدوس صاحب ہیں. حمید الدین صاحب ہیں. منصور احمد صاحب ہیں. جی حامد ڈوگر صاحب ہیں. یہ ساتھ ہمارے گیسٹ مہمان ہیں بچے اولڈ ایسوسیشن کے ساتھ آج یہ بھی انجوائے کر رہے ہیں. اور یہ پھر ہمارے پیچھے دوست کچھ ابھی آ رہے ہیں. یہ لے جی ہمارے قافلے کے ساتھ ساتھ جرمن لوگ بھی کچھ نظر آ رہے ہیں لیکن پیدل جانے والے. یہ ان قوموں کی خوبی ہے کہ چھٹی والے دن یہ نکلتے ہیں انجوائے کرنے کے لیے. جی دوستو آپ کو پہلے بڑے نظارے دکھائے باہر کھیتوں کے کھلیانوں کے، لیکن جو آج کا نظارہ ہے نا جی یہ سب سے بیسٹ نظارہ ہے. یہ دیکھیں اس سائڈ پہ سونا تیار ہے، اس سائڈ پہ کچھ وقت باقی ہے اور آگے دیکھتے جائیں لوگ جا رہے ہیں موجیں اڑا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت نو بہت ساری نعمتوں تو نوازے ہے. اگر انسان غور کرنا شروع کر دے نا تو کسی ایک نعمت کا بھی انسان شکر نہیں ادا کر سکتا. تسی ہن جڑے نظارے دیکھ رہے ہو کہڑے ملک دے وچ اسی کتھے ساڈا دیس کتھے اسی پیدا ہوئے کتھے ساڈیاں اکھاں کھلیاں کیڑی مٹی چ اسی کھیڑدے رہے تے کدے سوچیا سی کہ اتھوں چھڈا کے سب اسی انہاں ملکاں دے وچ آ کے اس دیس دے اتنے سائیکل چلا رہے ہوں گے صاف ستھریاں سڑکاں. دیکھو تسی اس سائڈ تے ہے کی جی یہ اچھا جو ہے یہ جڑا بنتا ہے وہ اپنا بہت زیادہ ستو بھی یہ ستو بنتے ہیں اور پھر یہ ایک کشید کر کے میرے خیال دی شراب بھی تیار ہوندی بیئر جنوں. باقی اس سائڈ تے تسی دیکھو کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ نے کیڑیاں خوبصورتیاں تو اور اگر تسکین قلب بندے نوں نال موجود ہوئے نا تے پھر کیا بات ہے. ساڈا جڑا گروپ ہے 2 3 دی ٹولیاں دے وچ چلدا جا رہا ہے. نہیں جی یہ چلتے چلتے ہم جس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں اس کی بیک پہ آپ کو بہت ہی خوبصورت نظارہ جو اوبرورزل شہر ہے فرینکفرٹ کے بالکل ساتھ ملا ہوا وہ نظر آ رہا ہے. اس کی بیک پہ آپ کو کونگسٹائن کی پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں. زبردست قسم کا نظارہ پرفضا صحت کے لیے ایسی اچھی ہوا آپ کو کہیں نہیں ملے گی. اور یہ جو موسم ہے اس کی بات تو پہلے ہو چکی ہے. اور اس سائڈ پہ جو آج باغ یہ سارا یہ دیکھیں فرینکفرٹ سے باہر نکل وہ پیچھے فرینکفرٹ کی بلڈنگیں نظر آ رہی ہیں سب یہ سب یہ دیکھیں سب ماشاء اللہ. لے جی اب ہم شہر کے اندر داخل ہونے والے ہیں اور ہمارے ساتھ ایک دوست ہیں جی شکیل صاحب. ابھی باتوں میں انہوں نے بتایا جی باسکٹ بال کے حوالے سے کافی مطلب مشہور ہیں. آپ کون سے سن میں روا میں جو ویسے تو روا میں 1960 سے 1974 تک 14 ایئرس تک روا میں تھا. اچھا باسکٹ بال ہم نے کھیلا تقریباً 1968 سے 1974 تک. اس میں کوئی آپ کو یاد ہو کسی ٹورنامنٹ میں یا پاکستان نیشنل چیمپئن شپ کھیلی ہیں جونیئرس کی پھر پاکستان نیشنل چیمپئن شپ سینئرس کی یونیورسٹی چیمپئن رہے ہیں پنجاب یونیورسٹی. کراچی آ گیا کراچی یونیورسٹی چیمپئن شپ رہے بورڈ چیمپئن شپ ماشاء اللہ زبردست. مطلب عرصہ لمبا عرصہ تھا. یعنی آپ کے بلڈ میں جو باسکٹ بال ہے وہ تو کیا ہے کوٹ کر بھرا ہوا پھر ہے صحیح. باسکٹ بال کو تھوڑا بہت یہاں جرمنی اور یو کے میں اچھا اس کو کنٹینیو رکھا ہوا ہے. اچھا دوست بھی ہیں نئے دوست بھی شامل ہوئے ہیں بہت اچھے. اور سال ہم ٹورنامنٹ کرتے ہیں آپ کو بہت سے لوگوں کو پتہ ہی ہوگا. ہاں جی میں دیکھا بالکل صحیح ہے. آج ہم فارغ ٹور پہ نکلے ہیں بہت اچھے. تو آج کوشش کریں گے اناؤنس کریں گے کہ اگلا لاعمل کوئی ٹھیک ہے. میں نے ڈوگر صاحب کو پریزیڈنٹ صاحب کو سجیسٹ کیا ہے اچھا کہ بائی بس ہم ایک یورپ کا ٹور رکھتے ہیں ایک ویک کا. اچھا انشاءاللہ دیکھیں نہیں اچھی سجیشن ہیں. ابھی کرونا کا چکر آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے. ہاں جی تو اس کے بعد ہمارا نیکسٹ جو ہے وہ ایک یورپ کا ٹور ہے.
اچھا اس کے ذریعے وہ میں ڈاکٹر صاحب سے تھوڑا بہت ڈسکس کیا ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ ول کنٹینیو all these healthy activities. بہت اچھا جی. اور بہت آپ بھی جو سن رہے ہیں آپ بھی اپنی اپنی جگہوں پہ اسپورٹس یا ہلکی پھلکی ایکٹیویٹیز کو جاری رکھیں, آرگنائز کریں, گروپ بنائیں. تو it's a nice and it's a good fun in this age. بہت اچھا جی, بہت مہربانی صاحب. انشاءاللہ تعالیٰ جی باقی پھر انشاءاللہ نیکسٹ بھی پروگرام بنتے رہیں گے, ملاقاتیں رہیں گی ہمارے ساتھ ساتھ. یہ جی یہ جو آپ ٹرین کی پٹڑی دیکھ رہے ہیں یہ والی جا رہی ہے اوبر ارزل, یہ فرینکفرٹ کی طرف. اب ہم دوبارہ رواں ہیں. آگے یہ جو علاقہ آ جاتا ہے ریڈبرگ کا شروع ہوگا, پھر اس کے بعد نارتھ ویسٹ سینٹرم آ جاتا ہے, بڑا مشہور ہے جو آپ کو پہلے دکھا چکے ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ دیکھیں جی کسانوں کی محنت, بالکل جس کو کہتے ہیں نہیں سونا تیار ہے کٹنے کے لیے. تو انشاءاللہ ملاقات رہے گی جی. لو جی ساڈا اج دا ٹرپ جڑا ہے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست. چلتے چلتے آہستہ آہستہ قریب پہنچ رہے ہیں اپنی منزل سے. لو جی یہ دیکھ لیں یہ سارا جو ہے علاقہ, یہ ریڈبرگ کا پھر دوبارہ شروع ہو چکا ہے, ساتھ ساتھ کھیت کھلیان. لیں جی یہ وہ علاقہ جہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا ریڈبرگ. اس سائڈ پہ جیسا بھی ابھی دیکھیں بیچ میں کام ہو بھی رہا ہے, کچھ بند بھی رہے ہیں. اور یہ سارا یہ لی ہماری منزل واپسی پہ جہاں ہم نے اکٹھے ہونا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ ناشتہ اکٹھا کیا جائے گا اکٹھے, اور پھر روانگی ہوگی گھر کو. یہ جی دوستوں نے اپنا اپنا مجھے لگتا ہے ناشتے کا جو بندوبست تھا ادھر, تو یہ دیکھیں کیا ترتیب کے ساتھ انتظام کیا ہوا ہے ناشتے کا, کمال قسم کا. لیں جی یہ ہمارا جو ٹور مکمل ہونے کے بعد ہمارے جو صدر ہیں ایسوسیشن کے, ان کے لان میں بیک پہ یہ بھی ناشتے کا انتظام ہے. اس سے پہلے پورا گروپ جو شامل تھا آج کے مہینے میں ایک بار کر لیں تو انشاءاللہ آپ جیسے کریں گے آپس میں ڈسکس کر لیں انشاءاللہ. آج کا جو ہے صبح کا پروگرام, اس کا اپنا ہائی لائٹ, اپنا آخری سیشن پرتکلف ناشتہ. لو جی جو بزرگان آج سائیکل چلا کے ہیں ان کے لیے ایک پرتکلف ناشتہ بھی ہے ادھر. حلوہ پوڑی, چنے, لسی, سکنجوی, پھر فروٹ ڈفرینٹ طرح کا, بروچن. ڈاکٹر صاحب کیسا تھوڑی فیلنگ ہے دے پروگرام تے کی کہہ رہے کوئی آئے گل میں سننا چاہ رہے سی کہ جی یہ ناشتہ ہوئے تو بھاویں ہر اتوار تے رکھ لو پروگرام. کیوں ڈاکٹر صاحب تہاڈا بھی یہی خیال ہے؟ یہ پھر یہ مطلب ہے کہ مینوں لگ ہی رہا ہے کہ جن بندے آئے نا یہ سارے تے اپنے اپنے آفر رکھ لین, یہ اگلے میرے وال پھر. لو جی یہ دیکھو سارے دوست اپنے اپنے انجوائے کر رہے ہیں. باجا صاحب تہاڈا پاکستان دا ٹور کیسا رہا سی؟ سنیا بڑا انجوائے کر کے آئے ہے نا, کرونا دے وچ تے نظارے ہی اور سی. لو جی اپنا اپنا سب دوستاں نے انجوائے کیا ناشتہ. آج ہمارے ساتھ عرفان خان صاحب بھی ہیں جو آج کل بڑا ایک اچھا پروگرام جرمنی سے پیش کر رہے ہیں, وائس آف جرمنی VOG کے نام سے. ان کا پروگرام کافی دیکھنے کا موقع بھی ملا اور باقی دوست بھی کافی اس سے استفادہ کر رہے ہیں. دو لفظ ان سے پوچھتے ہیں کہ ابھی تک ان کے کیا ہے اس کے متعلق ریمارکس جو انہوں نے شروع کیا تھا. بیسیکلی وائس آف جرمنی جو ہے یہ ہم نے چینل شروع کیا ہے سیاسی خبروں کو اوپر تبصرہ وغیرہ کرنے کے لیے اور انفارمیشن لوگوں کو دینے کے لیے, جیسے ٹپ سے متعلق ہے. اسی طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو پرانے لوگ ہیں جنہوں نے یہاں کے سیٹل ہوئے, جس طرح اپنے آپ کو انہوں نے بنایا, محنت کی, ان سے ہم انٹرویو کا سلسلہ شروع کریں گے. تو یہ کرونا کی وجہ سے ہی رکا ہوا ہے, تو اس کے بعد پھر یہ ہر جو پرانے لوگ 40 سال 50 سال ہو گئے ہیں یہاں, جس طرح انہوں نے زندگی کا آغاز کیا, جو انہوں نے اپنے وطن کی خدمت کی, جو یہاں کی خدمت کی, اپنے خاندان کی خدمت کی, ان معنوں میں ایک یہ ہے کہ ایک ریکارڈ اکٹھا کر رہے ہیں پرانے لوگوں کو یہاں آئے تھے. ہاں صاحب یہ بتائیں کہ یہ پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کے ذہن میں بیسک خیال کیسے آیا اس کا کہ یہ والا ہم شروع کریں؟ بیسک خیال اس لیے ہے دیکھیں میں 30 سال سے کالم لکھ رہا ہوں مختلف اخباروں کے اندر,
اور اخبارات جو ہے نا ان کی تعداد دن بدن کم ہو رہی ہے، بالکل ٹھیک، اور پڑھنے کا رجحان جو ہے نا وہ بدل گیا ہے. بالکل ٹھیک. تو اسی لیے میں نے بھی یہ سوچا کہ بھائی کیا مسئلہ اخبارات چھپتے نہیں ہیں. پھر یہ ہے کہ پہلے یہاں مل جاتے تھے اخبارات جو لندن سے بالکل ٹھیک. اب یہ ہے کہ وہ یہاں نے بند ہو گئے ہیں فرینک فورٹ کے اندر. تو پھر لوگوں کو بھیجو اور وہ کیا نام اس کو پڑھے نہ پڑھے. تو یہ خیال آیا کہ انہیں چینل شروع کر دیں. میں نے حالات حاضرہ میں تبصرہ صحافت میں پڑھا تھا کہ جو چیز آپ کی جتنی قریب رونما ہوتی ہے نا انسان کی دلچسپی اتنی زیادہ ہوتی ہے. تو اب آپ نے جرمنی میں اسی لیے شروع کیا کہ جو لوگ ادھر مقامی رہ رہے ہیں یورپ میں ان کو اپنے نزدیک سے جو انفارمیشن ملے گی وہ ان کا زیادہ اس کے اوپر اعتبار ہوگا. بڑا اچھا رسپانس ہے, بہت پازیٹیو. ڈیلی فون بھی آتے ہیں, واٹس ایپ بھی آتے ہیں, وہاں بھی لوگ کمنٹس لکھتے ہیں. بہت اچھا جی, پاپولر ہو رہا ہے ماشاء اللہ تعالیٰ جی ترقی دے. باقی آج کا ہمارا جو پروگرام تھا سائیکلنگ کا, اس پہ کوئی 2 لفظ کہیں گے؟ بہت اچھا پروگرام تھا جی, اچھا ہوا کہ اس طرح گیٹ ٹوگیدر ہو گیا. ہم بھی مطلب سائیکل چلانا چاہتے ہیں لیکن اکیلے دل نہیں کرتا کہ اکیلا نکلے. اس قسم کے پروگرام مان جائے تو اس میں یہ ہے کہ چلو مطلب مین چیز یہی ہے کہ جو اتفاق میں برکت ہے اس کا ایک عملی نمونہ ہم نے آج دیکھا, اور آئندہ بھی انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے. اچھی ایکٹیویٹی ہے. شکریہ جی, بہت مہربانی. لو جی, مبشر کالوں صاحب اپنی کوئی نظم بیان کرنے لگے ہیں. یہ والی زندگی کے یہ جو لمحات ہیں, یہ جس کو میسر آ جائیں زندگی میں سمجھ لیں کہ اس کی زندگی کے جو لمحات دنیا میں وہ بڑھ گئے. ان لمحات کے لیے انسان ترستا ہے. کہاں یورپ میں جہاں افراد تفریح کا عالم, ہر انسان اپنی اپنی دوڑ میں اکٹھے ہو کے بیٹھیں اور ناشتے کریں, اکٹھے سائیکلیں چلائیں, انجوائے کریں, پیار بھی بڑھتا ہے اور ساتھ صحت بھی قائم رہتی ہے.